آئیے ایک ایسی شخصیت تک پہنچتا ہو جب عشق نبی دل میں ہوتا ہے اور وہی چیز عوام کے سامنے صحیح معنوں میں پہنچائی جاتی ہے تو اللہ رب العزت والجلال اس عشق کے طفیل میں اپنے نبی کے روضے کی حاضری بھی نہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت والا کو اللہ رب العزت والجلال نے حرمین شریفین کی زیارت سے بھی نوازا ہے۔ پورے ملک میں اپنے خطابات کے ذریعے، اپنے قیمتی بیانات کے ذریعے قرآن اور حدیث کی مدلل بات، بے باک انداز، جدا گانا انداز، سلاست اور فکر کی وسعت کے ساتھ، کلام کی ندرت کے ساتھ حضرت مولانا سلمان صاحب المظاہری دامت برکاتہ العالیہ ہمارے بھی تشریف فرما ہے۔ اس وقت میں گزارش کر رہا ہوں، ملتمس ہوں حضرت والا سے آپ تشریف لائیں اور اپنے کلمات حسنہ اور مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو، علماء کو، حفاظ کو، خواتین اسلام کو روشنات فرمائے، محظوظ فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا پر اس جلسے کا اختتام ہوگا۔ حضرت مولانا سلمان صاحب المظاہری دامت برکاتہ العالیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الاکرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال تعالى إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه المسلم عن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كن فيه يسر الله ثم حتفه وأدخله جنته وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصبن أحدا ولا تحقرن من المعروف شيئا وإن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا رواه أحمد أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سرس کے چشم آدم میں ہے نیسا کا اثر پیدا سرس کے چشم آدم میں ہے نیسا کا اثر پیدا خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید
دور پیدا۔ اور اقبال کہتا ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں۔ اور آخر میں اقبال کا ایک دعائیہ شعر میں پڑھتا ہوں، اس پر آپ آمین کہہ دیجئے گا۔ اے رب ذوالجلال قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین کہہ دیجئے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور اے رب ذوالجلال تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا دل اور میری نظر بخش دے، کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل و احسان سے آج سرزمین تنبور میں تقریباً 5 سال سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اس محلے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت بسعادت رکھے۔ حالانکہ ایک جو تسلسل تھا، ایک سلسلہ تھا، ایک رواج تھا، وہ آج ٹوٹ گیا ہمارا پہلے بیان کرنے کا۔ میں نے خوشامد بھی کی اپنے عزیز جناب کیا کہتے ہیں زید بھائی سے، اور فاروق جن کو ہم نے بابائے تنبور کا لقب 2018 میں عطا فرمایا تھا۔ ہاں میں نے کہا بھی تھا کہ بہرحال آپ مجھے پہلے موقع دے دیجئے۔ بہت لمبے سفر سے بھاگ دوڑ کر کے کہاں چھتیس گڑھ کیلکاٹا تھا، وہاں سے چھتیس گڑھ، پھر وہاں فلائٹ کینسل ہو گئی لکھنؤ والی جو میری تھی، دہلی پہنچا، دہلی سے پھر لکھنؤ 11:15 ساڑھے 11 بجے رات میں پہنچا، پھر وہاں سے مدرسہ 3 بجے رات میں آیا، کتنا سو پایا ہوگا، صبح فجر بھی، بچوں کا امتحان بھی تھا، میں نے خوشامد بھی تھی، لیکن ظالموں نے کوئی رحم نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین سلامت رکھے۔ یہ محبت ہوتی ہے، محبت کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہوتا کہ کسی کی جان لے لی جائے یا کسی کے بارے کے لیے جان دے دی جائے۔ جو کہتے ہیں نا کہ میں عشق میں جان دینے کو تیار ہوں، یہ سب جھوٹے ہوتے ہیں، کوئی جان وان دیتا ویتا نہیں ہے، یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں، یہ سب رنگینی پیدا کرنے کے لیے اپنی باتوں میں اور کہانیوں میں یہ بات کہہ دی گئی، ورنہ کیا شیری فرحات نے ایک دوسرے کے لیے جان دے دی؟ کیا لیلا مجنون نے ایک دوسرے کی جان دے دی؟ تاریخ گواہ ہے، ابن عساکر نے نقل فرمایا دونوں اپنی موت مرے، ان سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ آپ بتائیں تو اصل نام قیس ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ہاں دیوانہ ہو گیا تھا قیس، جس کو دنیا نے مجنون کا نام لے دے دیا، اور یہ کسی اور نے نہیں دیا، مجنون کہنے والے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھا دریا کے کنارے بیٹھا ہے، فرات کے کنارے، نام لکھ رہا ہے، ابن عساکر نے نقل فرمایا، پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہا میں لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، لیلا کا نام لکھ رہا ہوں۔ تو کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو کہا اس سے بھی میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مجنو کہہ رہا ہے۔ ایک روز کسی نے دیکھا کہ یہ جو مجنو ہے قیس جس کا نام ہے، تو یہ کتے کے پیر چوم رہا ہے، کتے کے۔ تو کسی نے کہا بے وقوف کم بخت، کتا ویسے بھی ناپاک ہے اور پیر میں مزید ناپاکی لگی ہوتی ہے، تو کتے کے پیر کیوں چومتا ہے؟ تو کہنے لگا تمہیں خبر ہے یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہے، تو کبھی تو اس کا پیر لیلا کے پیروں پر پڑا ہوگا، لہذا مجھے اس سے پیار آتا ہے۔ ہاں ایک
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرما لی تو یہ راستے میں مل گیا تو کہنے لگے میں نے صلح کر لی ہے میرے معاویہ سے، حکومت انہی کو سونپ دی جن کو جچتی تھی، تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا ہمارے خیال میں حکومت تو لیلا کو ملنی چاہیے تھی۔ حضرت حسن نے فرمایا کم بخت انت مجنون، تو دیوانہ ہے۔ تب سے اس کا نام مجنون پڑ گیا۔ بہرحال میں عرض کر دوں آپ سے، یہ تو سب قصے اور کہانیوں کی باتیں ہیں، میں نے عرض کر دیا یہ تاکہ دنیا کو یہ نہ لگے کہ یہ کہانی فرضی ہے، نہیں یہ تاریخی باتیں ہیں، لیکن ہاں جو بڑھا چڑھا کے کہہ دیا گیا وہ ان کا تاریخ کے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابن عساکر پڑھیے، تاریخ دمشق پڑھیے، جرجان پڑھیے، اصل روایتیں اس میں آپ کو نظر آئیں گی، اصل واقعات اس میں آپ کو مل جائیں گے۔ بہرحال میں عرض کر دوں سرزمین تنبور اور خاص کر یہ علاقہ پورے طور پر کوئی ناواقف علاقہ نہیں ہے، سارے لوگ مجھ سے واقف ہیں، میں آپ کے بھی مزاج سے واقف ہوں۔ اب چونکہ 12:15 بجنے کو ہے، اب کہنے سننے کو کچھ رہ نہیں گیا ہے، باتیں بہت ساری ہو گئی، بیانات بھی ہو گئے۔ حضرت مولانا محمد قاسم عثمانی صاحب ہمارے بہت مشفق ہیں، بہت ہی عزیز ہیں، بہت مخلص دوستوں میں سے ہیں، اللہ تعالی حضرت مولانا کو سلامت رکھے، اور ان کے تمام بھائی پورے طور پر ایک اخلاص کا پیکر ہیں۔ اس میں ہمارے ہاشم عثمانی صاحب ہوں، حنظلہ بھائی ہوں یا دیگر احباب ہوں، ناظم بھائی ہوں، کوئی بھی ہو، اب کسی بھی بھائی سے ملیں گے ایک بار مل لیں گے، بار بار ملنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایسا اخلاق اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ یہ دعائیں ہیں ان کے والد مرحوم جناب طیب عثمانی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی، بڑے اچھے شاعر وہ بھی تھے، ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ ان کی بخش و مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام بیٹوں کے اندر جو اتحاد اور اتفاق، جو متفق طور سے ایک دوسرے سے مل جل کے رہتے ہیں اور سب سے محبت سے پیش آتے ہیں، رب ذوالجلال مرتے دم تک یہ ان کے درمیان یہ خلوص جاری و ساری رکھے، اور ہم سب کو بھی اپنی تمام بھائیوں کے درمیان ایسے ہی اخلاص اور محبت سے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل دوستوں زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اس تھوڑی سی زندگی کو صرف اور صرف محبت ہی سے سجایا جا سکتا ہے۔ ہاں اس دل میں ایک دوسرے کے لیے جگہ رکھا کرو، اس دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت رکھا کرو، الفت رکھا کرو۔ رب ذوالجلال کا فتویٰ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ والوں کو اللہ سے بڑی محبت ہوا کرتی ہے۔ امام آلوسی روح المعانی میں تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں جو اللہ کا مومن بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا مخلص بندہ ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین کا پیارا بندہ ہوتا ہے، اس کو اللہ سے بھی محبت ہوتی ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اس کے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہوتی، اس کے دل میں کسی کے لیے عداوت نہیں ہوتی، اس کے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوتا، اس کے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا سینہ اللہ کی محبت سے پر ہوتا ہے۔ جس کا سینہ اللہ کی محبت سے پر ہو جائے پھر اس دل میں نفرت کی جگہ نہیں رہتی، پھر اس دل میں عداوت کی جگہ نہیں رہتی، پھر اس دل میں کینہ کی جگہ نہیں رہتی۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، ابھی رمضان آ رہا ہے، فرمایا دو لوگوں کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوتی، ان میں سے ایک فرمایا الا مشرکون، دوسرے فرمایا او مشاہدون، پہلا شخص وہ جس کی بخشش نہیں ہوتی وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کی ذات میں، صفات میں، اس کی یکتائی میں، اس کی وحدانیت میں شریک کرنے والا۔ اللہ کے سوا کوئی اللہ ہو سکتا ہے؟ ارے اللہ کے برابر، اللہ سے بڑا کیا، اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولاد لینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی زندگی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی زندگی لینے والا بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ اسی کو بائبل میں کہا گیا there is not God but Allah, existence of the word، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، اس اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ اسی کو بھگوت گیتا میں کہا گیا ایکم برہم دتیہ ناستے نانہا نہا ناستے یہ کنچن، برہما ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس برہما کے سوا کوئی اللہ نہیں، اس برہما کے سوا کوئی رچیتا نہیں سنسار کا، وہی ایک ہے۔ فرمایا جو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی یکتائی میں کسی اور کو شریک کرے گا، رمضان کے روزے اس کو نہیں بخشوا پائیں گے۔ وہ بیت اللہ کا غلاف
پکڑ کر بھی رب ذوالجلال سے معافی مانگے گا تب بھی رب اسے نہیں بخشے گا الا مشرکن، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، کیونکہ رب کا فتویٰ ہے قرآن مقدس کے اندر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تمام گناہوں کو تو بخش سکتا ہے لیکن اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو رب ذوالجلال معافی نہیں دیتا۔ دوسرا او مشاہد، اپنے دل میں کینہ رکھنے والا، اپنے دل میں عداوت رکھنے والا، اپنے دل میں غبط رکھنے والا، اپنے دل میں کسی کے لیے حسد رکھنے والا، ایسا شخص بھی رمضان میں بھی نہیں بخشا جاتا، شب برات میں بھی نہیں بخشا جاتا، حتیٰ کہ لیلۃ القدر بھی اس کو نہیں بخشوا سکتا۔ ان دو گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کی آواز کم ہو گئی بھائی، میری آواز بہت کم ہے، آپ اس کی آواز بڑھا دیجئے، مسلسل ایک دو صفحہ بس، ٹھیک، جزاک اللہ احسن، اللہ سلامت رکھے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ان دو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے لوگو، اے میرے صحابہ، کیا تم اپنی آنکھوں سے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی انسان دیکھنا پسند کرو گے؟ کیا تم اپنی ان کھلی آنکھوں سے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی انسان دیکھنا پسند کرو گے؟ سارے صحابہ خوش ہو گئے، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور۔ ارشاد فرمائے کون ہے وہ شخص؟ فرمایا ابھی ٹھہرو، ابھی تمہارے سامنے آتا ہوگا۔ صحابہ کرام آنکھیں گڑا کے دیکھنے لگے کہ کون شخص آ رہا ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء کی زبان نبوت نے اتنی بڑی بشارت دے دی۔ کیا دیکھتے ہیں؟ تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک صحابی ہیں، وہ اچھے پرانے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، ہاتھوں میں چپل ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، اور سر پہ میلی سی ٹوپی ہے، پرانی سی ٹوپی ہے، اور داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وضو کر کے آ رہے ہیں۔ وہ آئے، سارے مجمع کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے کچھ مانگا، پھر اس کے بعد چلے گئے۔ صحابہ حیران کہ یہ شخص ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم اپنی ان کھلی آنکھوں سے دنیا میں چلتا پھرتا زندہ جنتی آدمی دیکھنا پسند کرو گے؟ صحابہ نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ضرور، کیوں نہیں۔ فرمایا ٹھہرو ابھی آتا ہوگا۔ دوسرا دن ہوا، پھر یہی صحابی اسی حالت میں مسجد کے اندر تشریف لائے، سلام کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، چلے گئے۔ تیسرا دن آیا، پھر آپ علیہ السلام نے یہی جملے مبارک ارشاد فرمائے کہ ابھی ایک جنتی شخص آئے گا، آپ اس کی زیارت کرنا۔ سارے صحابہ پھر دیکھنے لگے، تیسرے دن بھی یہی صحابی آئے، یہی شخص آئے، پھر سے پورے طور پر 2 رکعت نماز پڑھی، چل گئے۔ جب چلے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ اسی مجلس میں شریک تھے تینوں روز۔ ان کے دل میں آیا یہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جس کے بارے میں رسول عربی کی زبان نبوت نے 3 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی۔ چلو میں چل کر دیکھوں تو صحیح اس کے عمل کون سے ہیں، یہ کون سے اعمال کرتا ہے، کون سے افعال کرتا ہے، اس کے کون سے ایسے کارنامے ہیں جس کی وجہ سے نبی کی زبان نبوت 3 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دے رہی ہے۔ چلے گئے اور جا کر کے کہنے لگے، چچا میاں ہمارا والد صاحب کے ساتھ کسی معاملے کو لے کر جھگڑا ہو گیا ہے، لہذا اگر اجازت عطا فرمائیں تو آپ کے گھر پر میں قیام کر لوں۔ فرمایا ہاں اجازت ہے۔ گھر میں قیام کیا، دیکھا دن میں تو کوئی خاص عمل کیا نہیں، وہ تو بیچارے تاجر آدمی تھے، تجارت پہ چلے گئے۔ رات میں عشاء کی نماز پڑھی، مختصر سا کھانا کھایا، اس کے بعد لیٹ گئے۔ عبداللہ بن عمر پوری رات جاگتے رہے، دیکھا کہ وہ تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے اور سیدھا فجر کے وقت جاگے، اور جاگ کر کے نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھی۔ پھر دوسرے دن کام پر چلے گئے، پھر دوسری رات آئی، پھر بھی کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ جب تیسری
تیسری رات آئی، جب تیسرے 3 دن گزر گئے تب انہوں نے فرمایا میرا والد صاحب کے ساتھ جھگڑا تو کوئی نہیں ہوا تھا، اصل معاملہ یہ تھا کہ ہم نے 3 مرتبہ آقا مدنی کی زبانی سنا ابھی ایک جنتی شخص آئے گا، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، 3 مرتبہ آپ ہی آئے، میں آپ کے اعمال چیک کرنے آیا تھا، آپ کون سے عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے نبی نے آپ کو 3 مرتبہ جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے، لہذا میں بھی وہ عمل کروں اور میں بھی جنت کا حقدار بن جاؤں۔ ان صحابے نے کہا آپ نے کون سے عمل دیکھے؟ کہا کوئی عمل نہیں، وہی مختصر سا عمل، 5 وقت کی نمازیں آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی، وہی مختصر سی تسبیحات آپ نے پڑھی، کوئی خاص عمل تو آپ نے کیا نہیں، نہ آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں، نہ رات پر نفلیں پڑھتے ہیں، نہ پوری رات تلاوت کرتے ہیں، نہ آپ تہجد میں اٹھتے ہیں۔ فرمایا ہاں ہاں جو تم نے دیکھا ہے میرا عمل تو یہی ہے، تہجد کبھی کبھار جب آنکھ کھل جاتی ہے پڑھ لیتا ہوں، ہاں ہاں نفلی روزے کبھی کبھار رکھ لیتا ہوں، کیونکہ میں مزدور آدمی ہوں، تاجر آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، کام دھندا بھی کرنا پڑتا ہے، پھر عمل کون سا ہے ایسا آپ کا؟ فرمایا یہی جو آپ نے دیکھا، تو ان کے وہ پورے طور پر چلنے لگے، جب چلنے لگے تو فرمایا ذرا ٹھہرو، کہا بتاؤ تو صحیح چچا میاں کیا بات ہے؟ کہا عمل تو یہی ہے جو تم نے دیکھے ہیں، البتہ ایک بات ایسی ہے جس کو میں جانتا ہوں اور میرا خدا جانتا ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ کہا وہ بات کیا ہے؟ کہا اس دل کے اندر کسی بھی انسان کے لیے کھوٹ نہیں ہے، اس دل کے اندر کسی بھی انسان کے لیے عداوت نہیں ہے، اس دل کے اندر کسی بھی انسان کے لیے کینہ نہیں ہے، اس دل کے اندر کسی بھی انسان کے لیے نفرت نہیں ہے، اگر کوئی مجھ کو برا بھلا بھی کہتا ہے فوراً معاف کر دیتا ہوں، وہ اس کو ادھار کے طور پہ نہیں رکھتا، اس کے سوا کوئی عمل نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہو کے کہنے لگے واللہ قسم ہے رب ذوالجلال کی، یہی ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے رسول عربی کی زبان نبوت نے تمہیں 3 مرتبہ جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ دل کے اندر کسی کا کینہ نہ رکھو، عداوت نہ رکھو، محبت کے ساتھ زندگی گزارو، زندگی بہت تھوڑی ہے، اس مختصر سی زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ خوبصورت کیسے بنائی جائے گی؟ محبتوں سے بنائی جائے گی۔ آج محبت ختم ہو گئی، ہاں ہر کوئی اپنے لیے جی رہا ہے، دوسروں کے لیے جینا چھوڑ دیا ہے۔ اے لوگوں جب دوسرے کے لیے جینا شروع کر دو گے، اس دل کے اندر اللہ کی محبت بھی سمائے گی اور انسانیت کی پورے طور پر ہمدردی بھی اس کے اندر بیٹھ جائے گی۔ جب تک اپنے لیے جیو گے اللہ کی قسم اس دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں بیٹھ سکتی۔ ہر کوئی یہی سوچے گا کہ کیسے بھی کر کے ہماری دنیا بن جائے۔ اب ہر کوئی اپنے لیے تو زندہ رہ رہا ہے، اپنے لیے تو جی رہا ہے، اپنے لیے تو کوشش کر رہا ہے۔ کون ہے ایک دوسرے کے لیے جینے والا؟ وہ تو صحابہ تھے جو ایک دوسرے کے بغیر پانی پینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہاں یہ صحابہ تھے جو ایک دوسرے کا دکھ درد برداشت نہیں کر سکتے تھے، یہ صحابہ تھے جو ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، رمضان آ رہا ہے، رمضان آنے سے پہلے بہت ساری روایتیں ہیں اس مسئلے میں، کتنے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، حالانکہ روزانہ رمضان المبارک میں روزانہ افطار کے وقت رب ذوالجلال روزانہ ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ نسائی شریف میں روایت موجود ہے، محدثین نے اس پر کلام کیا ہے اور امام ترمذی نے لکھا ہے حد الحدیث غریب، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ جس حدیث کو غریب کہہ دیا گیا ہو وہ بالکل جٹیل ہو جائے، وہ بالکل قصے اور کہانیوں کی طرح ہو جائے۔ اصول محدثین کا یہ ہے، فقہ کا مسئلہ یہ ہے، محدثین کا اصول یہ ہے، اگر ایک جیسی ایک ضعیف روایتیں نظر آ جائیں تو پھر وہ قوی ہو جاتی ہیں، ان کا ضعف دور ہو جاتا ہے۔ جیسے شب بارات کی فضیلت کے بارے میں بعض لوگوں نے سرے سے انکار کیا، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں طالب علمی کے دور میں شیخ یونس جون پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن سے
میں نے بخاری پڑھی ہے، انہوں نے جب حدیثیں جمع کروائی ہم طالب علموں سے تو 10 صحابہ کرام سے 17 ایسی روایتیں مجھے مل گئیں، 17 ایسی روایتیں صحیح ستہ کے اندر مل گئیں جس سے شب بارات کی رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، بھلے ہی وہ حدیثیں غریب ہوں لیکن جب 17 روایتیں آ گئیں تو اب ان کا ذوف دور ہو گیا، اب غربت ان کی دور ہو گئی، اب وہ حسن کے درجے کو پہنچ گئی، اب وہ قابل استدلال ہو گئی، اب وہ قابل تقلید ہو گئی۔ لہذا آپ کو یہ نہ کہے کہ اس مسئلے پر کوئی حدیث نہیں ہے، نہیں 17 روایتیں ہیں، 10 صحابہ کرام کے اقوال درج ہیں احادیث مبارک کے اندر۔ اسی طریقے سے جب میں نے چھانٹنا شروع کیا کہ کتنے ایسے لوگوں کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا ہے جن کو رمضان کے روزے فائدے نہیں دیتے، رمضان کے سجدے فائدے نہیں دیتے، تو ان میں مجھے 14 ایسے شخص نظر آئے، مختلف حدیثوں سے میں نے چھانٹ کر کے یکجا کیے ہیں، اور ایک کتاب میں نے جو فضائل رمضان کے عنوان پر لکھی ہے اس میں پورے طور پر ان 14 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، کبھی مل جائے آپ کو تو پڑھنا، بڑی مفید کتاب آپ کے لیے ثابت ہوگی، تقریباً 144 صفحوں پر مشتمل ہے، شائع ہو چکی ہے پورے طور پر فضائل رمضان کے عنوان سے پورے طور پر، اس میں تمام مسائل تراویح بھی آپ کو ملیں گے اور تمام دیگر اور مسئلوں کے اوپر میں نے اس میں بحث بھی کی ہے، اور اسے میں ان حدیثوں کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اس کو ہم سب کے لیے نفع بخش بنائے۔ مارکیٹ میں اب کچھ کہیں آ گئی ہے، اب آنے والی ہے پورے طور پر، اگر آپ کو ملے تو آپ بھی اس کو پڑھیے گا ضرور، اس میں آپ کو نظر آئے گا۔ اس میں سے سب سے پہلے نمبر پر جو بخاری شریف کو میں نے لیا، پھر مسلم شریف، پھر ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، دیگر کتب احادیث سے میں نے کچھ مسند الفردوس، مسند حمیدی سے میں نے روایتیں کوٹ کی ہیں، نقل کی ہیں، اس میں نے درج کیا ہے۔ تو اس میں سے 14 ایسے لوگ ہیں جن کی بخش و مغفرت رمضان میں بھی نہیں ہوتی، ان میں سے ایک دو کا تذکرہ میں نے کر دیا، ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، دوسرا دل میں مسلمانوں کے لیے یا کسی انسان کے لیے کینہ رکھنے والا، تیسرا شراب پینے والا، شراب کا عادی، اس کی بھی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوتی، اس کی بھی مغفرت رمضان میں بھی نہیں ہوتی، لیلۃ القدر کے سجدے بھی اس کو معاف نہیں کرا پاتے، کیوں؟ رب ذوالجلال کا فتویٰ ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے لوگوں شراب کے قریب نہ جاؤ، ہاں یہ میرے نبی نے فرمایا بول الشیطان ہے، یہ شیطان کا پیشاب ہے، ہاں شرابی کا چہرہ مرتے وقت قبر کے اندر پورے طور پر قبلے کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے، وہ کالا پڑ جایا کرتا ہے۔ شرابی ایک روایت کے مطابق میدان محشر میں کچھ لوگ اٹھیں گے اپنی قبروں سے، ان کے ہاتھ انسان کی طرح، پیر انسان کی طرح، جسم انسان کی طرح، سب کچھ انسان کی طرح، لیکن ان کا چہرہ انسان کی طرح نہیں ہوگا، چہرہ ان کا خنزیر کی طرح ہوگا۔ وہ کہیں گے اللہ جانور تو سارے فنا ہو چکے، جانور تو سارے مر چکے، جانوروں کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ احادیث میں ہے اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ ماری ہوگی تو میدان محشر میں سینگ والی کو منڈی کیا جائے گا، بے سینگ والی کے سینگ لگائی جائے گی، بدلہ دلایا جائے گا، پھر فرمائے گا رب ذوالجلال کنت ترابا، تم سب مٹی ہو جاؤ، جانور مٹی ہو جائیں گے۔ فرمایا اللہ یہ تو جانور مٹی ہو چکے، یہ جانور کہاں سے آئے؟ یہ خنزیر کے شکل کے لوگ کہاں سے آ گئے؟ یہ کہاں سے آواز آئے گی؟ یہ جانور نہیں ہیں، یہ میرے نبی کے وہ امتی ہیں جو دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور شراب پی کر کے مرے ہیں، بغیر توبہ کے مرے ہیں۔ ہاں شرابی کا چہرہ میدان محشر میں بھی تبدیل رہے گا، شراب پینے والا بغیر توبہ کے اگر مر گیا اللہ کے دیدار سے محروم رہے گا، شراب طہور سے محروم رہے گا، زنجبیل کی شراب سے محروم رہے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت کب آئے گی پوچھتے ہو؟ وشربت الخمور، لوگ شراب عام طور سے پینے لگے، شربت الخمور کی تشریح کرتے ہوئے ملا علی قاری نے مشکاۃ شریف کی شرح مرقات میں لکھا لوگ شراب کا نام بدل کے پینے لگیں گے۔ کیا آج شراب کو بیئر نہیں کر دیا گیا؟ کیا وسکی نہیں کر دیا گیا؟ کس کم بخت مفتی نے فتوا دیا کہ بیئر کا پینا درست ہے یا وسکی کا پینا درست ہے؟ جیسے شراب کا پینا حرام ہے ایسے ہی وسکی کا پینا حرام ہے، ایسے ہی پورے طور پر بیئر کا پینا حرام ہے۔ تمام نشے ہماری
ہماری شریعت میں حرام قرار دیے گئے جو پورے طور پر انسان کو مدہوش کر دے، اس میں اماں اماں یاد نہ رہے، ابا ابا یاد نہ رہے، اس میں بیوی بیوی یاد نہ رہے، بیٹی بیٹی یاد نہ رہے، ایسے تمام نشوں کو رب ذوالجلال کے محبوب نے حرام قرار دیا۔ اے لوگو شراب سے توبہ کرو۔ تیسرا وہ شخص جس کو رمضان المبارک میں بھی بخشا نہیں جاتا، وہ شراب کا عادی۔ چوتھا جوا کھیلنے والا، یا ایسا شخص جو حرام کی کمائی کھاتا ہو، وہ بھی پورے طور پر رمضان میں اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ پانچویں نمبر پر فرمایا ماں باپ کا نافرمان، والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا، ایسا شخص رمضان میں نہیں بخشا جاتا۔ اے لوگو والدین کی خدمت کیا کرو، ماں باپ کی سیوا کیا کرو۔ والدین اگر زندہ ہیں ان کے قدموں میں بیٹھو، ہاں ہاں ان کی دعائیں لو۔ جس دن تمہارے ماں باپ چلے گئے، رب ذوالجلال کی قسم روتے پھروگے، تمہیں یہ دولت دوبارہ کبھی نہیں مل پائے گی۔ آج مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا ماں کیا ہوتی ہے، کیونکہ میرے پاس ماں بھی نہیں ہے۔ ہاں ہاں باپ کیا ہوتا ہے، مجھ سے پوچھو کیا بچا ہے اس میں، کوئی ہے؟ اب تو کوئی باقی بھی نہیں بچا۔ ہاں میں عرض کر دوں آپ سے، یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ کرسیوں سے سوال تھوڑی کیا جاتا ہے، لوگوں سے کیا جاتا ہے۔ کرسیاں تو آپ کی بہت ساری ہیں، لیکن لوگ کہاں موجود ہیں؟ پھر بھی دیکھتا ہوں آخر انشاءاللہ میں عرض کر دوں آپ سے، ماں کیا ہوتی ہے مجھ سے پوچھو، باپ کیا ہوتا ہے مجھ سے پوچھو۔ ہاں ہاں ماں میرے پاس نہیں ہے۔ 2 سال قبل جب میں آپ کے تنبور میں آیا تھا، میرے پاس ماں تھی، اب نہیں ہے۔ باپ کو تو 10 سال پہلے ہی کھو چکا ہوں، اب ماں بھی نہیں ہے۔ گھر سے اگر چلتا تھا ماں کی دعا لے کے چلتا تھا۔ مدرسے میں ہوتا فون کرتا، امی جان فلاں جگہ جا رہا ہوں، دعا فرما دیجئے گا۔ میری ماں کے بوڑھے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے۔ ہاں ہاں گھر ہوتا تھا، امی جان فلاں جگہ جا رہا ہوں، تنبور جا رہا ہوں، سیتاپور لکھنؤ جا رہا ہوں، اناؤ جا رہا ہوں، مغربی بنگال جا رہا ہوں، مدھیہ پردیش جا رہا ہوں، راجستھان جا رہا ہوں۔ میری ماں دعا کر کے بھیجتی تھی، سینے سے لگا کے بھیجتی تھی۔ ایک بار کا واقعہ مجھے یاد ہے، میں عرض کر دوں شاید پھر بول جاؤں۔ میں چل رہا تھا اپنے گھر سے، میری بیوی بھی موجود تھی، میری بیٹی ہے 4 سال کی وہ بھی موجود تھی، میرا بیٹا ہے عفان ابھی آپ نے دیکھا یہ بھی موجود تھا، ماں بھی میری موجود تھی۔ میں مرشد آباد مغربی بنگال کا خوبصورت شہر ہے، میں وہاں کے سفر پہ روانہ ہو رہا، امی جان سے اجازت لینے گیا، میری بیوی بھی پیچھے پیچھے گئی۔ آنگن میں میری ماں آئی کھڑی ہو کر کے، ہاں میری بیوی نے میری ماں کے سامنے ایک جملہ کہا، کہنے لگی باجی سنو آپ مرشد آباد جا رہے ہو، میں نے سنا ہے وہاں سوٹ بہت اچھے ملتے ہیں، ایسا کیجئے گا میرے لیے گفٹ کے طور پہ نشانی کے طور پر ایک سوٹ لے آئیے گا، ایک سوٹ لے آئیے گا۔ میری بیٹی میرے قریب آئی، ابو جان میرے لیے ایک فراق لے آئیے گا۔ میرا بیٹا میرے قریب آیا، ابو جان میرے لیے کھلونا لے آئیے گا۔ میری ماں کھڑی ہوئی تھی، میں نے اپنی ماں سے پوچھا امی جان بیوی نے سوٹ کی فرمائش کر دی، بیٹے نے پورے طور پر کھلونے کی فرمائش کر دی، بیٹی نے فراق کی فرمائش کر دی، امی جان آپ کی کیا فرمائش ہے، آپ کے لیے کیا لے کر کے آؤں؟ میری ماں نے کچھ جواب نہ دیا، وہ آسمان کی طرف یوں دیکھنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تصور میں ماں سے پوچھا، میں تو تصورات کا انسان ہوں، خیالات کا آدمی ہوں، میں نے تصور میں اپنی ماں سے پوچھا امی جان تجھے کیا چاہیے، تو رب سے کیا کہہ رہی ہے؟ میری ماں نے مجھے جواب یہ دیا، ہاں ہاں اللہ اس کی بیوی کو تو سوٹ چاہیے، اس کی بیٹی کو فراق چاہیے، اس کے بیٹے کو کھلونے چاہیے، اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو میرا بیٹا ہی واپس چاہیے، اللہ میرے بیٹے کو سلامت واپس لے کر کے آنا۔ میری ماں نے کچھ نہیں کیا، ہاں ہاں کچھ نہیں کہا۔ عزیزو حقیقت یہی ہے جب واپس سفر سے آؤ، بیوی کی نظریں تو جیب پر ہوتی ہیں لیکن ماں کی نظریں بھوکے پیٹ پر ہوا کرتی ہیں۔ ماں چہرے کو دیکھ کر کے پڑھ لیا کرتی ہے بیٹا کتنے گھنٹوں سے بھوکا ہے، کتنے گھنٹوں سے اس نے نیند نہیں لی ہے، یہ سب پرکھنے والی ماں اب میرے پاس نہیں ہے۔ 12 جون 2022 میری ماں مجھے چھوڑ کر کے چلی گئی، میں سفر پہ تھا، بھاگا بھاگا آیا، اطلاع گئی، ویسے گھر پہ فون کرتا تھا امی جان آ جا رہا ہوں، 2 بج جائیں 3 بج جائیں، کہہ دیتا تھا میں ممی جان آپ انتظار مت کیجئے گا، سو جائیے گا، میں آؤں گا تب جگہ دوں گا۔ ہاں ہاں میں مسند پر بیٹھا ہوں، اللہ کی ذات کی قسم کھا
کے کہہ رہا ہوں، رات کے 3 بجے 2 بجے گھر آتا تھا، میری بیگم صاحبہ تو سو جایا کرتی تھی، میری بیٹی تو سوتی ہوئی ملتی تھی، میرا بیٹا تو سو جاتا تھا، لیکن میری بوڑھی ماں کی بوڑھی آنکھیں جاگ کر کے بیٹے کا انتظار کیا کرتی تھی۔ جیسے ہی میں آتا، دروازہ کھٹکھٹاتا، سب سے پہلے میری ماں دروازہ کھولا کرتی تھی، ہاں ہاں وہ میں اس کو سلام کرتا، جواب دیتی، سینے سے لگاتی، چہرے پر ہاتھ پھیرتی، اس کی جھریوں والے ہاتھ جب چہرے پر پڑتے ایسا لگتا تھا کسی نے مخمل سے میرے چہرے کو سہلا دیا ہے۔ یہ سب کرنے والی ماں اب میرے پاس موجود نہیں ہے۔ میری ماں بوڑھی تھی، باوجود بڑھاپے کے اس کے قدم کچن کی طرف چل پڑا کرتے تھے، وہ میرے لیے چائے بنا کے لایا کرتی تھی۔ میری بیوی کہتی امی جان بناتی ہوں نا، بھتیجیاں کہتی دادی جان میں بناتی ہوں نا، نہیں نہیں بیٹا بہت دور سے آ رہا ہے، آج ماں اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کے پلائے گی۔ ہاں ہاں مسلمانوں، نوجوانوں، جب ماں کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چائے کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارتا تھا، ہزاروں کلومیٹر کی سفر کی تھکان دور ہو جایا کرتی تھی۔ اب گھر جاتا ہوں سب کچھ موجود ملتا ہے، گھر بھی وہی ہے، در بھی وہی ہے، دروازہ بھی وہی ہے، تخت بھی وہی ہے، تخت پر بچھنے والی قالین بھی وہی ہے، قالین کے اوپر پڑی ہوئی چادر بھی وہی ہے، لیکن بیٹھ کر انتظار کرنے والی ماں اب مجھے نظر نہیں آتی۔ ہاں ہاں جب 12 جون کو گھر پہنچا، دیکھا ویسے میری ماں جاگا کرتی تھی، آج ماں سوئی ہوئی ہے، ویسے ماں بیٹھی ہو بیٹھ کر انتظار کرتی تھی، آج ماں لیٹی ہوئی ہے۔ میری ماں کی آنکھیں کھلی رہتی تھی، آج ماں کی آنکھیں بند ہیں۔ میں ماں ماں کہہ رہا ہوں، امی امی کہہ رہا ہوں، ماں بول نہیں رہی ہے، ایسا لگتا ہے روٹھ گئی ہے، ایسا لگتا ہے کبھی نہیں بولے گی۔ میری بہنیں موجود تھی، وہ خاموش ہو گئی، بھائی دور سے آیا ہے کہیں جذباتی نہ ہو جائے۔ میں نے جذبات میں آ کر کے چند جملے کہے، میں نے کہا اے میری بہنوں، اے گھر والوں، مجھے جھوٹا دلاسا نہ دو، جھوٹی تسلی نہ دو، میں خوب جانتا ہوں مجھے پیدا کرنے والی ماں اب مجھے چھوڑ کر کے جا چکی ہے۔ اے میرے گھر والوں، آج کے بعد جب میں اس گھر میں آؤں گا مجھے چچا کہنے والے بھتیجے تو ملیں گے، ماموں کہنے والے بھانجے تو ملیں گے، بھیا کہنے والی بہنیں تو ملیں گی، لیکن بیٹا کہنے والی ماں مجھے کبھی نہیں مل پائے گی۔ وہ ماں جس کے گودی میں سر رکھ کر دل میں ٹھنڈک محسوس کیا کرتا تھا، اس کو قبر کی گودی میں سلا کے آیا ہوں۔ جس ماں سے دعائیں لے کر کے سفر پہ نکلا کرتا تھا، اس ماں کا جنازہ پڑھ کے آیا ہوں۔ نوجوانوں آپ کے موجود ہیں، آپ ان کی قدر کر لو، اگر وہ دنیا سے چلے گئے اللہ کی ذات کی قسم روتے پھرو گے جیسے میں رو رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے آج سب کچھ میرے پاس موجود ہے، اللہ نے دولت بھی دی، عزت بھی دی، شہرت بھی دی، بلندی بھی عطا فرمائی، بیوی بھی دی، بچے بھی دیے، سب کچھ موجود ہے، لیکن میرے پاس ماں باپ کی دولت نہیں ہے۔ اس معاملے میں میں اپنے آپ کو سب سے دکھی انسان سمجھتا ہوں، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے یہ دنیا کی ایسی عظیم نعمت ہے جس کا بدل کوئی نہیں۔ ہاں ہاں ایک مثال سے سمجھو، اگر بیوی کا انتقال ہو جائے عمر باقی ہے، بیوی دوبارہ مل سکتی ہے۔ اگر بیٹی کا انتقال ہو جائے تقدیر میں ہے بیٹی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر بیٹا دنیا سے چلا جائے اللہ نے مقدر میں لکھا دوبارہ بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ماں باپ چلے گئے کروڑوں خرچ کرنے کے بعد بھی تمہیں یہ دولت دوبارہ نہیں مل پائے گی۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ ایسی دولت ہے جو ایک بار اگر چھین لی گئی، ایک بار اگر چلی گئی دوبارہ کبھی نہیں ملے گی۔ اسی لیے میرے نبی نے کہا تھا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ جابر دیکھ تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے، جابر دیکھ تیرا باپ تجھ سے ناراض نہ رہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اے لوگوں اپنے روٹھے ماں باپ کو مناؤ۔ اگر رمضان کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہو رب تم سے راضی ہو جائے، تمہاری تراویح بارگاہ ربانی میں مقبول ہو جائے، تمہارے سجدے اللہ کی عدالت میں قبول ہو جائے، تو جانا اس جلسے
جلسے سے اٹھ کر کے اپنے روٹے ہوئے ماں باپ کو منانا، ان کے قدموں میں بیٹھنا، امام شافعی کی طرح اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کے تلوے دبانا۔ امام شافعی کو دیکھو، اتنا بڑا فقہ کا امام ہے، لاکھوں حدیثوں کا حافظ ہے، وقت کا محدث ہے، وقت کا محدث ہے، وقت کا فقیہ ہے۔ جب شام کو پورے طور پر رات میں اپنے گھر آتا ہے، اپنی بوڑھی ماں کے حجرے میں بیٹھ کر کے اپنی اماں کے یوں پیر یہ تلوے دباتا ہے۔ بوڑھی ماں ایک روز کہنے لگی، شافعی تو وقت کا امام ہے، اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا علامہ ہے، اپنے زمانے کا فہامہ ہے، لاکھوں حدیثوں کا حافظ ہے، وقت کا امام ہے، بیٹا مجھ گنہگار بڑھیا کے پیر کیوں دباتا ہے؟ شافعی کہنے لگے، اماں جان میں نے وقت کے نبی کے زبانی ایک حدیث مجھ تک پہنچی ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اماں مجھے اس نعمت سے محروم نہ کر۔ ماں امام شافعی پیر دبا رہے ہیں، ماں اونگنے لگ گئی، سونے لگ گئی، امام شافعی جذباتی ہو گئے، ماں کے نرم نرم بوڑھے تلووں کو دباتے دباتے اپنے چہرے کو نیچے کیا اور ماں کے تلووں کو اپنی ہونٹوں سے چوم لیا، بوسہ دے دیا۔ ماں کی آنکھ کھل گئی، بھڑک گئی ماں، شافعی کیا کرتا ہے؟ اتنا بڑا امام ہو کے، وقت کا فقیہ ہو کے، وقت کا امام ہو کے مجھ گنہگار بڑھیا کے تلوے چومتا ہے، ان ہونٹوں سے تلوے چومتا ہے جن ہونٹوں سے تو رب ذوالجلال کا قرآن پڑھتا ہے، نبی کی حدیثیں بیان کرتا ہے، فقہ کے مسائل بیان کرتا ہے، قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرتا ہے، تو ان ہونٹوں سے مجھ گنہگار بڑھیا کے تلوے چومتا ہے۔ شافعی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اماں جان مجھے معاف فرمانا، میں جذباتی ہو گیا، جب میں نے آپ کے تلوے کو اپنے ان ہونٹوں سے چوما مجھے ایسا محسوس ہوا گویا میں نے جنت کا دروازہ چوم لیا ہو۔ اے لوگوں، ماؤں کی قدر کرو، والدین کی قدر کرو۔ یہ باتیں سب آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ علماء سے ملیں گی۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، اپنے آپ کو علماء کے قریب کرو۔ ہم سب محبت والی قوم ہیں، ہم نفرت کرنا نہیں جانتے، ہم عداوت کرنا نہیں جانتے۔ ہم نے عین تو پڑھا ہے لیکن ہم نے عین سے عداوت نہیں پڑھا ہے، ہم نے عین سے الفت پڑھا ہوا ہے۔ عداوت شبد پورے طور پر ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے، نہ ہم کسی سے عداوت کرنا سکھاتے ہیں نہ کسی سے عداوت کرتے ہیں۔ ہم سب کو محبت کی دعوت دیتے ہیں کیونکہ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم نبی ذی احتشام کو ماننے والے ہیں۔ ہمارے نبی کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، محبتوں سے بھری ہوئی ہے۔ نبی نے کبھی نفرتوں کی بات کی؟ اپنی جانی سے جانی دشمن کو امام الانبیاء نے معاف فرما دیا، جانی سے جانی دشمن کو امام الانبیاء نے معاف فرما دیا۔ ہاں فتح مکہ والے دن، اس دن تو پاور میں تھے امام الانبیاء، پاور میں تھے، چاہتے تو ایک ایک ظلم کا بدلہ لیتے مشرکین مکہ سے، مکے کے یہودیوں سے، لیکن آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور فرمایا اے لوگو، آج میں وہی بات دہراتا ہوں جو آج سے پہلے ہمارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے دہرائی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد دن میں تم سے کوئی بدلہ لینے کو تیار نہیں ہوں۔ سب فرمایا اے لوگو، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، صحابہ تم آمین کہو، ہاتھ اٹھا دیے، یغفر اللہ لنا ولکم وہو ارحم الراحمین، اللہ میری اس قوم کو معاف فرما دیجئے، اس پر رحم فرما دیجئے۔ یہ میرے نبی کی دعوت ہے۔ ہم نفرت کرنا نہیں جانتے۔ اے میرے عزیزوں، اے میرے بھائیوں، زندگی بہت تھوڑی ہے، اس تھوڑی سی زندگی کو میں بار بار کہہ رہا ہوں خوبصورت بناؤ، اور یہ خوبصورت صرف محبت سے بنے گی۔ اس دل میں ہر ایک کے لیے جگہ رکھو، کسی کی ذات پر انگلی نہ اٹھاؤ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 نصیحتیں فرمائی، بس یہی نصیحت عرض کر کے میں اپنی بات سمیٹوں گا۔ پہلی نصیحت فرمائی، اے جابر میری پہلی نصیحت یہ ہے، لا
تسبن احدا، کبھی بھی کسی کی ذات کو برا نہ کہنا، کبھی بھی کسی کی ذات پر انگلی نہ اٹھانا۔ بے شک انسان کے اعمال برے ہو سکتے ہیں، اقوال برے ہو سکتے ہیں، افعال برے ہو سکتے ہیں، لیکن کسی انسان کی ذات بری نہیں ہو سکتی۔ لا تسبن احدا، کبھی بھی کسی کی ذات کو برا نہ کہنا۔ اور دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، تم کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں، کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں۔ ہم اس میں بہت چکر میں پڑ جاتے ہیں، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ مستحب ہے۔ میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو نہیں۔ حکیم الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اسی کے ضمن میں، فرمایا جس طریقے سے کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، اسی طریقے سے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا بے وقوفی ہے، ایسے ہی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار کر لینا بھی بے وقوفی ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھو، ایک آگ کا چھوٹا انگارہ ہے، ایک بڑا انگارہ ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آگ کا بڑا انگارہ نہیں، چھوٹا انگارہ اٹھا کے جیب میں رکھ لیجئے، یا نوٹوں کے بنڈل کے بیچ میں رکھ لیجئے، الماری کی سیف میں رکھ لیجئے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آگ کا چھوٹا انگارہ آپ کے کپڑے کو جلائے گا نہیں؟ کیا آپ کے نوٹوں کے بنڈل کو جلائے گا نہیں؟ کیا آپ کے کپڑوں کو جلا کر راکھ نہیں کر دے گا؟ فرمایا جس طریقے سے آگ کا چھوٹا انگارہ تمہارے کپڑوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، تمہارے نوٹوں کے بنڈل کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اسی طریقے سے پورے طور پر نیکی کو، برائی کو، گناہ کو چھوٹا سمجھ کر، گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار کر لینا، یہ تمہاری نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ تو اب رمضان آ رہا ہے، خاص اہتمام کرنا، غلطی سے بھی کوئی غلطی نہ ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم لہو رمضان سلمت لہو سنہ، جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا اس کا پورا سال انشاءاللہ سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ علماء کرام نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا، مطلب کیا اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے اگر رمضان میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہے تو اللہ پورے سال ہم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اگر رمضان میں ہم عبادتوں میں پختگی پیدا کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید یہ ہے باقی پورا سال بھی اللہ تعالی ہمیں عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اگر رمضان مبارک میں ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ پورا سال اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا رہے گا۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب من سلم لہو رمضان سلمت لہو سنہ، جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اے لوگو ارادہ کرو انشاءاللہ مکمل روزے رکھیں گے، ارادہ کرو انشاءاللہ مکمل تراویح پڑھیں گے۔ تراویح اب ہمارے یہاں معمولی ہو گیا 5 پاروں کا 10 سپاروں کا، میں اس کو پسند نہیں کرتا، ناجائز تو نہیں کہتا، البتہ اسے اچھا بھی نہیں سمجھتا۔ ہاں پورا رمضان اب ہمیں تراویح پڑھنی ہے، کیا ضرورت ہے 10 دن میں مکمل کرنے کی؟ ان پورے طور پر تمام کے تمام وہ حضرات جو سفر پہ جن کو جانا ہے یا جن کو اور دیگر کام ہے تو جلدی سے وہ قرآن کریم مکمل کر لیتے ہیں ایک جگہ، پھر علم تر کیف کے ذریعے سے وہ اپنی باقی تراویح مکمل کر لیتے ہیں، ان کے لیے تو گنجائش ہے۔ لیکن عام انسان جس کو پورے طور پر کہیں جانا بھی نہیں، سفر پہ بھی نہیں جانا، کوئی اور عذر بھی معنی نہیں ہے، اب اس کے لیے تو یہ غیر مناسب بات ہے کہ 5 دن میں وہ قرآن کریم سن کر کے پھر آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ جائے۔ اچھا لوگوں نے ایک غلط تصور یہ لے لیا کہ جس دن قرآن کریم مکمل ہوا سمجھتے ہیں اسی دن تراویح مکمل ہو گئی، اب وہ پورے طور پر آئیں گے نہیں نماز پڑھنے، اب وہ عشاء پڑھ کے ہی غائب ہو جائیں گے۔ تو بھیا کہاں جا رہے ہو؟ ہم تراویح پڑھ چکے، ہمارا قرآن مکمل ہو چکا۔ ارے میاں قرآن کریم کا سارے رمضان میں مکمل کرنا یہ الگ سنت ہے، اور سارا رمضان تراویح کا پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ آپ نے ایک سنت پر عمل کیا، ایک سنت رہی جا رہی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان میں اللہ کی وحدانیت پر یقین کرتے ہوئے، رسول کی رسالت تامہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر کوئی شخص پورے طور پر تراویح مکمل رمضان میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے پورے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، دونوں روایتیں بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ
تعالی عنہ سے باب فضائل رمضان میں مروی ہے۔ اللہ ابو ہریرہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کا روزہ حلال روزی سے روز سحری کی اور حلال روزی سے روزہ افطار کیا اور اپنا عقیدہ یہ بنایا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، میری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، اسی کی تفسیر کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا روزے دار آدمی کو چاہیے ہاتھ کا بھی روزہ رکھے، پیر کا بھی روزہ رکھے، زبان کا بھی روزہ رکھے، دل کا بھی روزہ رکھے، دماغ کا بھی روزہ رکھے، آنکھ کا بھی روزہ رکھے، کان کا بھی روزہ رکھے، ناک کا بھی روزہ رکھے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ بیان فرمایا، مطلب یہ ہے ہاتھ سے روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے ان ہاتھوں سے کوئی غلط چیز نہ پکڑے، پیر سے روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی غلط کام کی طرف ان پیروں سے چل کے نہ جائے، دل اور دماغ سے روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کسی غلط چیز کا خیال اپنے دل کے اندر نہ لے کر کے آئے، آنکھوں کا روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان آنکھوں سے کوئی غلط کام نہ دیکھے، پکچریں نہ دیکھے، ڈرامے نہ دیکھے، تماشے نہ دیکھے، کوئی غلط کام ان آنکھوں سے نہ دیکھے۔ زبان سے روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو گالی نہ دے، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ زبان سے کوئی غلط بات نکالے، نہ کسی کو گالی دے، نہ کسی کو برا کہے، نہ کسی سے کوئی غلط بات کرے، نہ جھوٹ بولے، نہ غیبت کرے۔ یہ ہاتھ اور پیر اور زبان سے روزہ رکھنے کا مطلب میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی اس طریقے سے روزہ رکھے گا تو اللہ کا اعلان یہ ہے، نبی کا فرمان یہ ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں روزہ تو رکھنا ہی ہے۔ بہت سارے لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے ایسے ہیں روزہ رکھنے والا کہ سوائے انہیں بھوکا رہنے کے کچھ ان کے ہاتھ ہی نہیں آتا، کچھ ہاتھ ہی نہیں آتا سوائے بھوکا رہنے کے۔ اسی لیے روزے دار کو ضرورت ہے اس بات کی وہ اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے حتی الامکان۔ بہت سارے لوگ تو روزہ کاٹنے کے لیے نہ جانے کیا کیا پلاننگ کرتے ہیں، روزہ کٹ رہا ہے بیٹھے ہیں، لوڈو لیے ہوئے، کیرم لیے ہوئے روزہ کاٹ رہے ہیں، کاٹے دیکھا ہوا، ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ بہت سارے اب موبائلوں پر 2.5-3 گھنٹے کی پکچر لوڈ کر لی، روزہ کٹ رہا ہے۔ توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ رمضان میں حال ہے۔ اگر آپ نے رمضان میں بھی گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچایا تو بتاؤ کون سا ایسا مہینہ میں ہے جس میں آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے؟ کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں گے؟ اگر رمضان میں بھی ہم نہیں سدھرے، اللہ تو فرما رہا ہے لوٹ لو جتنا لوٹ پاؤ ثواب۔ اب لوگوں نے اس کا غلط مطلب نکال لیا، لوٹ رہے ہیں، دکاندار نے لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ کپڑا جو غیر رمضان میں 50 روپے میٹر اس کو کر دیا 80 میں۔ کہا ہوا اللہ کہہ رہا لوٹ لو۔ ارے کم بخت، یہ لوٹنے تھوڑے کہہ رہے کہ لوگوں کو لوٹو، نیکیاں لوٹو، لوگوں کے لوٹنے کے چکر میں ریٹیں بڑھا دی۔ وہ کھجور جو عام طور سے 200-250 میں ملتی ہے رمضان مبارک میں 300-400 میں کر دی، لوٹ رہے ہیں۔ یہ مطلب نکال، یہ لوٹنے کا مطلب نہیں ہے۔ فرمایا صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، جہاں آپ اپنی افطاری میں 20 قسم کی نعمتیں اپنے دسترخوان پر سجاتے ہیں، پڑوس میں جھانک کر ضرور دیکھ لیا کرو کوئی بیوہ تو نہیں ہے، کوئی یتیم تو نہیں ہے، کوئی تنگ دست تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو کوئی نہیں جو پورے طور پر نمک ہی سے یا پانی ہی سے روزہ افطار کر رہا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دیا تو اسے اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے ایک روزہ اور رکھ لیا۔ اللہ اکبر، ایک روزہ اور رکھ لیا۔ اگر 2 آدمیوں کا روزہ افطار کرا دیا تو 2 روزے رکھ لیے، 3 آدمیوں کا روزہ افطار کرا دیا تو 3 رکھ لیے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ اتنی وسعت کون رکھتا ہے کہ ہر روز کسی کا روزہ افطار کرائے؟ فرمایا پیٹ بھر کر کھلانے پر کی بات نہیں ہو رہی، اگر کسی نے ایک گھونٹ شربت ہی پلا دیا، لسی ہی پلا دی، یا ایک کھجور کے دانے سے کسی کا روزہ افطار کرا دیا، اللہ تو اس پر ہی یہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مسجدوں میں ہم افطاری بھیجتے ہیں نا، وہاں روزے دار بھی بیٹھے ہوتے ہیں، غیر روزے دار بھی ہوتے ہیں پورے طور پر، تو اب فلاں گھر سے بھی آیا، فلاں گھر سے، ایک سوال کیا ایک
صاحب نے مجھ سے کہ فلاں گھر سے بھی آیا، فلاں گھر سے بھی آیا، تو روزے کا ثواب تو لے گیا جس کے یہاں کی افطاری سے روزے دار نے پہلے روزہ افطار کیا، باقی گھر والے تو رہ گئے۔ میں نے کہا میاں مطلب یہ نہیں ہے، روزہ افطار ہوگا 6:25 پر، مثال کے طور پر 7:20 پر یا پورے طور پر 5:50 پر، لیکن آپ نے جو دل میں ارادہ کر رکھا ہے کہ ہم فلاں شخص کا روزہ افطار کرائیں گے، تو رب ذوالجلال آپ یہ تمام چیزیں 4 بجے ہی قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے یہاں کوئی اللہ دینے پہ کوئی کمی نہیں کرتا، کوئی کنجوسی نہیں کرتا۔ ہم مانگے تو صحیح، تراویح ضرور پڑھیں۔ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیوں کا وعدہ ہے۔ حوالہ مجھ سے لے لو مشکات شریف کا۔ ہاں کوئی بات عالم دین بغیر تحقیق کے نہیں کرتا، بغیر ریفرنس کے، بغیر استدلال کے، بغیر دلیل کے نہیں کرتا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ دلیل سامنے موجود ہو۔ ہاں میں جب ایک صاحب نے بیان کیا، میں نے حوالہ تلاش کرنا شروع کیا، مجھے مشکات شریف میں مل گیا۔ بہرحال 1500 نیکیوں کا وعدہ۔ اور ایک دن کی تراویح کتنی ہوتی ہے؟ 20 رکعت ہوتی ہے۔ ایک رکعت میں سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ تنبور میں ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ کتنے ہیں بھائی؟ 2۔ یہاں بھی 2 ہیں، ایک رکعت میں 2۔ اچھا ہمارے یہاں بھی 2 ہی ہیں۔ ہم نے کہا شاید بڑے لوگوں کا علاقہ ہے تو یہاں 3 4 6 ہوتے ہوں گے، لیکن آپ تو ہمارے ہی برابر کے ہیں، بڑے کہاں ہیں؟ 2 سجدے۔ تو ایک رکعت میں 2 سجدے، تو 20 رکعت میں کتنے ہو گئے؟ 20 دونا 40 سجدے ہو گئے۔ اب 40 کو 15 سے ضرب دے دیے، 60 ہو گئے۔ پتہ چلا ایک دن کی تراویح پر اللہ 60,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف اتنا نہیں، 60,000 نیکیاں، جنت میں ایک محل، ایک سجدے کی بات کر رہا ہوں، ایک دن کی تراویح کی بات کر رہا ہوں، ایک سجدے کی بات کر رہا ہوں۔ جنت میں ایک محل، ایک دن کی تراویح پر 60,000 نیکیاں، جنت میں ایک محل۔ وہ محل کتنا بڑا ہے یہ تو نہیں بتاؤں گا، اس محل میں دروازہ کتنا بڑا ہے ترمذی کی روایت سے وہ بتا دوں گا۔ اگر اس کے ایک پلے سے دوسرے پلے تک جانا چاہیں اور آپ کی رفتار 120 کلومیٹر فی سیکنڈ ہو، تب آپ کو 70 سال لگ جائیں گے۔ اب بتاؤ جب دروازہ اتنا بڑا تو محل کتنا بڑا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو 60,000 نیکیاں، جنت میں ایک محل جس کا دروازہ اتنا بڑا کہ 70 سال لگ جائیں، اور اس محل کے سامنے ایک باغ۔ ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا الا وسوقها من ذهب، اس باغ میں کوئی ایسا درخت نہیں ہے جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ ہاں یہ سب اللہ رب العالمین روزے دار کو عطا فرمائے گا، وہ تراویح پڑھنے والے کو عطا فرمائے گا۔ تراویح اور روزے دار کو رب ذوالجلال 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے، عند افطارہ، ایک افطار کے وقت، وعند لقاء الرحمن، ایک اللہ کی عدالت میں پیشی کے وقت۔ فرمایا جب افطار کا وقت آتا ہے رب ذوالجلال فرشتوں کو جمع کرتا ہے، جبریل آ، میکائیل آ، اسرافیل آ، اسرائیل آ، عرش اٹھانے والے فرشتے آ کر کے دیکھ میرے بندوں کا تماشا۔ ہاں 15 گھنٹے سے بھوکے ہیں، 14 گھنٹے سے پیاسے ہیں، پیاس اور بھوک نے اپنیاں چیر رکھی ہیں، پیٹ میں آگ لگا رکھی ہے، سامنے دسترخوان لگا ہے، شربت پڑا ہوا ہے، پکوڑیاں رکھی ہیں، مشروبات رکھے ہیں، قسم قسم کے میوے رکھے ہیں، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، کھاتے نہیں میں نے منع کر رکھا ہے، پیتے نہیں میں نے منع کر رکھا ہے، دیکھ میرے بندوں کا تماشا گھور رہے ہیں، بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، 1 منٹ پہلے نہ ہو جائے۔ اے جبریل گوارے غفر لہ من ذنبک وما تأخر، میں نے ان کی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ افطار کے وقت اعلان، افطار کے وقت۔ پھر میدان محشر والا دن فرمایا کچھ لوگ اپنی جب قبروں سے اٹھیں گے، ان کے منہ سے کچھ طور کی خوشبو آئے گی، مشک اور عنبر کی خوشبو آئے گی۔ لوگ کہیں گے اللہ یہ کس امت کے نبی ہیں؟ آواز آئے گی امت کے نبی نہیں میرے نبی کے امتی ہیں، امت کے نبی نہیں میرے نبی کے امتی ہیں۔ تم کھایا کرتے تھے، یہ روزہ رکھا کرتے تھے، تم پیا کرتے تھے، یہ بھوکے رہا کرتے تھے، ہم نے منع کیا کہ اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جانا، انہوں نے اپنی چہیتی بیوی کو بھی ہاتھ لگانا چھوڑ دیا، ہم نے کہا تمہیں پانی نہیں پینا، انہوں نے سخت گرمی میں پیاس کو برداشت کیا، ہم نے کہا تمہیں کھانا نہیں کھانا، سب کچھ گھر میں موجود ہونے کے باوجود بھی کھانے کو آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا۔ ہاں آج یہ اللہ کے
دسترخوان پر سب سے پہلے کھانے کے حقدار ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے دسترخوان لگایا جائے گا، اس پہ سب سے پہلے روزے داروں کو کھانا کھلایا جائے گا اور ایسا پانی پلایا جائے گا کہ جنت الفردوس میں جب تک داخل نہ ہو جائیں گے انہیں دوبارہ بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہاں پھر کیا ہوگا؟ جنت کے اندر ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام باب ریان ہے، اس میں سے کون؟ حاجی جائے گا؟ نہیں۔ نمازی جائے گا؟ نہیں۔ عالم جائے گا؟ نہیں۔ محدث نہیں، مفسر نہیں، مدبر نہیں، کوئی نہیں، صرف اور صرف روزے دار اس میں سے داخل ہوگا۔ اللہ نے اس دروازے کو صرف روزے داروں کے لیے بنا رکھا ہے۔ اور خوب یاد رکھو تمہیں یہ صدقے مصطفیٰ میں یہ رمضان کے 30 روزے ملے ہیں، کسی بھی امت کو رمضان کے 30 روزے نہیں ملے، کسی بھی امت کو سحری نہیں ملی، کسی بھی امت کو رسول پاک سے پہلے کم و بیش 1,23,999 انبیاء کرام دنیا میں آئے، کسی امت کو تراویح کی نماز نہیں ملی، یہ صرف صدقہ مصطفیٰ میں تمہیں ملا ہوا ہے۔ ورنہ میں عرض کر دوں بنو اسرائیل پر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 6 مہینے کے روزے فرض تھے، 6 مہینے کے روزے فرض تھے۔ اللہ اکبر کہیے، 6 مہینے کے روزے پڑھیے، توریت پڑھیے، ابن عساکر جرجان پڑھیے، تفسیر جلالین آپ کو مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے روزے پورے طور پر 6 مہینے کے، اور ان کا روزہ بغیر سحری کے ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے امتی رمضان المبارک روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بھی بات نہیں کر سکتے تھے، بولنے سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ فقولی انی نذرت للرحمن صوما، حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے میں اس بات کی طرف اشارہ 16ویں سپارے سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ فرمایا جب کوئی قوم آ کے تم سے پوچھنے لگے عیسیٰ کے بارے میں تو تم اشارے سے کہنا میرا روزہ ہے، اور اس قوم کا روزہ بولنے سے ٹوٹ جایا کرتا تھا، لہذا وہ خاموش نہیں تھی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، خود پورے طور پر بتایا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے، اشارہ جب کیا مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، الزام لگایا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تجھے کیا ہو گیا؟ تیری اماں بھی ایسی نہیں تھی، ابا بھی ایسے نہیں تھے، بھائی بھی ایسا نہیں تھا، تو نے غلط کام کیسے کیا؟ یہ موضوع دوسرا بدل جائے گا۔ میں عرض کر دوں آپ سے 6 مہینے کے روزے بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ قوم اگر سچ بھی بولے تو روزہ ٹوٹ جائے، اور یہ امت جھوٹ بھی بولے تو روزہ نہ ٹوٹے۔ سبحان اللہ، صرف مکروہ ہی ہو، ٹوٹے نہیں۔ یہ صدقہ مصطفیٰ میں تمہیں ملا ہے۔ وہ سحری کے بغیر روزہ رکھتے تھے۔ وہ کیسے روزہ رکھتے تھے؟ ایک دن افطار کرتے تھے، دوسرے دن روزہ، ایک دن افطار کرتے تھے پھر دوسرے دن روزہ، ایک دن افطار کرتے تھے پھر دوسرے دن روزہ۔ اس طریقے سے 6 مہینے ان کا روزہ چلتا تھا اور 6 مہینے وہ افطار کرتے تھے۔ ہاں یہ صدقہ مصطفیٰ ہے جو تمہیں 15 14 15 گھنٹے 16 گھنٹے کے بعد اللہ تعالیٰ کھانے پینے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رسول عربی کے صدقے میں ملا۔ تراویح کے سجدے یہ رسول عربی کے پورے طور پر صدقے میں ملے۔ تہجد کی نماز رسول عربی کے صدقے میں تمہیں عطا کی اللہ رب العالمین نے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا رمضان المبارک کے مہینے میں۔ کچھ قوم ایسی ہیں، کچھ ایسے فرقے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر آ گئے جنہوں نے اپنی عبادت کو شارٹ کر دیا رمضان میں۔ ساری دنیا بڑھا رہی ہے، وہ تراویح 20 پڑھ رہی ہے، وہ کم وقت 8 پر ٹکے آ گئے، وہ 8 پڑھ رہے، سب عبادت بڑھا رہے ہیں گھٹا رہے ہیں۔ حرم میں چلے جاؤ 20 پڑھی جاتی، مسجد نبوی میں 20 پڑھی جاتی، دمشق کی جامع مسجد میں 20 پڑھی جاتی، بغداد کی جامع مسجد میں 20 پڑھی جاتی، دہلی کی جامع مسجد میں 20 پڑھی جاتی۔ 8 کہاں سے آ گئی؟ اجماع الصحابہ علی ان التراویح، ملا علی قاری نے مشکاۃ شریف کی شرح مرقات میں لکھا صحابہ کا اجماع ہے تراویح 20 رکعت ہیں، 20 رکعت ہیں۔ امام الانبیاء نے باقاعدہ 3 دن جماعت کرائی، رسول عربی کی سنت ہے۔ پھر باقاعدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے باقاعدہ جماعت کے ساتھ ایک امام کے پیچھے اس تراویح پڑھی جانے لگی۔ یہ سنت فاروقی ہے۔ صحابہ کا فیصلہ نبی کا فیصلہ، صحابہ کا فیصلہ قرآن کا فیصلہ، صحابہ کا فیصلہ حدیث کا فیصلہ، صحابہ کا فیصلہ شریعت کا فیصلہ ہوتا ہے، صحابہ کا فیصلہ عین سنت کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی، پہلے تم میرا طریقہ دیکھو، لیکن دور کمپیوٹر کا آ جائے گا، ٹیکنالوجی کا آ جائے گا، ٹویٹر کا آ جائے گا، یوٹیوب کا آ جائے گا، جب اس میں میرا
طریقہ نظر نہ آئے تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، پھر تم میرے صحابہ کا طریقہ دیکھ لینا۔ صحابہ کے عمل کو باقاعدہ سنت قرار دیا گیا، لہذا فاروق اعظم کا عمل سنت کے عین مطابق ہے۔ تراویح 20 رکعت ہے، 20 رکعت تراویح مردوں کے اوپر بھی عورتوں کے اوپر بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ جیسے فجر سے پہلے 2 سنتوں کا پڑھنا ضروری، ظہر سے پہلے 4 سنتوں کا پڑھنا ضروری، جمعے سے پہلے 4 سنتوں کا، بعد میں 6 سنتوں کا پڑھنا ضروری۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں جمعے کے بعد 4 سنتوں کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، لہذا اس بات کی طرف آپ ضرور غور فرمائیے۔ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں، اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار نہ کرنا۔ رمضان آ رہا ہے، اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچانا۔ ہاں، تیسری نصیحت کیا فرمائی؟ وَإِن تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، جب بھی کسی بھائی سے ملاقات کیا کرو، جب بھی کسی بھائی سے ملا کرو تو ذرا مسکرا دیا کرو، بشاشت کے ساتھ ملا کرو، چہرے پر مسکراہٹ لے آیا کرو۔ کیوں تمہارے اندر بھلے ہی کتنے دکھ کیوں نہ ہو، تمہارے اندر لاکھوں دکھوں کا پہاڑ کیوں نہ ٹوٹا ہو، لیکن جب کسی بھائی سے ملو تو اسے ایسا محسوس ہو گویا آپ اسی کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ فَإِن تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ، ذرا اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، یہ بھی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ جب تم بھائی سے مسکرا کے ملو گے، محبت سے ملو گے، پیار سے ملو گے، الفت سے ملو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال کو نیکیوں سے پر کر دے گا۔ دیکھو تو صحیح، یہ نبی کی شریعت ہے، یہ نبی کی سیرت ہے۔ امام الانبیاء کا طریقہ اپناؤ، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارو۔ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرو۔ کہنے کو بہت کچھ ذہن میں بھی تھا، دل میں بھی تھا، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ صبح کو پھر پورے طور پر مجھے بھاگلپور کے لیے نکلنا ہے، وقت بھی باقی نہیں بچا، لہذا وقت کافی ہو چکا، طویل سفر بھی ہے۔ میں آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں، میں تمام کمیٹی کے احباب سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے ایک ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن شاید اب اس کا کوئی فائدہ بہت زیادہ ہونے والا نہیں ہے، اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ پھر کسی موقع پر اس بارے میں انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ ہاں اللہ رب العالمین آپ سب کی آمد کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ ایک میں اپیل کر کے آپ سے جا رہا ہوں، جہاں آپ پر ذمہ داری ہے، آپ اپنے گھروں کو سجائیں، آپ اپنے گھروں کو سنواریں، آپ حلال کھائیں بھی، حلال اپنی اولادوں کو کھلائیں بھی، اپنی بیویوں کو حلال کھلائیں بھی، وہی آپ پر ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے مساجد اور مکاتب کا بھی خیال رکھیں، ان کی ضروریات کو بھی دیکھیں۔ آپ اپنی، مجھے پتا چلا کہ آپ کی مسجد کو آپ کی ضرورت ہے، ہاں آپ کے محلے کی مسجد میں بہت کام کی ضرورت ہے، اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، لہذا آپ سے میں اپیل کروں گا آپ اس بارے میں متوجہ ہوں، اور آنے والے رمضان المبارک تک آپ میں سے چند احباب ایسے تیار ہو جائیں جو کم سے کم 10-10 ہزار روپے اپنی مسجد کو تعاون کریں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں دینے سے کمی نہیں ہوتی، سب کچھ اللہ کا تو ہے، ہم بھی اللہ کے، آپ بھی اللہ کے، ساری کائنات اللہ کی، اللہ کے گھر میں دینے سے کم نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا جو دنیا میں بنا للہ مسجدہ، جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ لہذا ہم سب کے لیے اچھا موقع ہے، سنہرا موقع ہے، ہم اللہ کے گھر کو مضبوط بنائیں۔ اپنے گھر تو ہم نے خوب عالیشان بنا لیے، سنگ مرمر لگا لیا، بہترین انتظام کر لیا، اللہ کے گھر ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے پورے طور پر غیرت کی بات ہے۔ لہذا آپ سے میں گزارش کروں گا آپ اس بارے میں متوجہ ہوں، اور پورے طور پر جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان میں سے میں چاہوں گا کم سے کم 5 آدمی ایسے کھڑے ہو جائیں، آپ میری بات کی لاز رکھ لیجئے، جو کم سے کم 5000 روپے اس مسجد میں دینے کا وعدہ کریں۔ آج آپ سے نقد نہیں مانگ رہا ہوں، آج سے لے کر کے 10-15 دن، رمضان آ رہا ہے، رمضان تک آپ دے دینا، کوئی مشکل بات نہیں، کم سے کم 5 آدمی ضرور کھڑے ہو جائیں۔ آپ میری بات کی لاز رکھ لیجئے، بہت آپ کا میں مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں، میزبان کا پورے طور پر اکرام کرنا مہمان پر حق ہوا کرتا ہے۔ کھڑے ہو جائے بھائی، ہمت کریں، صرف 5000 کا مطالبہ۔ ماشاءاللہ دیکھو ہمارے ایک بھائی کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ 5000 روپے، بھائی کوئی نوٹ کرنے والا ہے؟ ذرا نام لکھ لیجئے، ہاں ماشاءاللہ، ایک ہمارا بھائی پیچھے سے کھڑا ہو گیا، اللہ قبول فرمائے۔ 5000 روپے ہمارا بھائی ہے، اور ہمارے بھائی ادھر سے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ نام نوٹ کرو بھائی، نام نوٹ کروائے، جلدی کرو
پھر دعا کرواؤں، مجھے بھی نکلنا ہے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اور بھائی جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں۔ ہاں نام بتاتے رہے بھائی، کیا نام ہے؟ ابو الحسن صاحب، ڈاکٹر ابو الحسن صاحب، 5000 روپے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ گھروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتوں سے تمام کے تمام بھائیوں کو نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ میں مسافر بھی ہوں اور ابھی سفر پہ جانا بھی ہے، مسافر کی دعا حدیث میں قبول ہوتی ہے، لہذا آپ اس پر آمین ضرور کہہ دیں۔ اور بھائی کھڑے ہو جائیں، اور ہمارے اور بھائی کھڑے ہوئے تھے ہمارے، دوسرے بھائی کا کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ ضیاء الدین بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضیاء الدین بھائی نے 5000 روپے ماشاءاللہ۔ ایک نعرہ لگائیے زوردار، نعرہ تکبیر، اور ہاتھوں کو بلند کیجیے فضا میں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ہمارا تیسرا بھائی کون تھا؟ تیسرے بھائی محمد فیض، ماشاءاللہ۔ ہاں بھائی کھڑے ہو کے بتائے، کھڑے ہو جائے بھائی، ہاں دیدار بھی کرائے ماشاءاللہ۔ محمد فرید بھائی 5000 روپے ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھو ہمارے بھائیوں کا جذبہ، میں نے 5 کہا، کتنے ہو گئے بھائی؟ 4 ہو گئے۔ اور بھائی 1000 روپے بھائی محمد وارث بھائی، 1000 روپے ماشاءاللہ۔ ہاں ان کے لیے بھی نعرہ بنتا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ قبول فرمائے۔ اور بھائی جلدی جلدی 5000 والا ایک اور بھائی اٹھ جائے میرے بھائی، کوئی ایک اور ہمت کر لے ماشاءاللہ۔ ہاں کون ہے بھائی؟ ایک اور بھائی؟ ہاں تو مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ یہاں مکھی چوس رہتے ہیں، سارے دل کے بڑے اچھے ہیں، سارے دل والے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں ایک بھائی کوئی اور کھڑا ہو جائے، میری بات تو پوری ہو جائے، 5000 والے 5 تو ہو جائیں۔ ہاں اور کون بھائی ہمت کرتا ہے؟ نقد کا مطالبہ آج نہیں کر رہا ہوں، 2 دن میں 10 دن میں آنے والے رمضان تک اگر آپ کے پاس انتظام ہو جائے۔ 5000 کوئی موٹی رقم نہیں ہے، ابھی کوئی بیمار ہو جائے 5000 چٹکیوں میں چلا جاتا ہے، ابھی ذرا سا ڈینگو شریف ہو جائے یا ملیریا شریف ہو جائے 4-5 ہزار حضرت ڈاکٹر صاحب کو دے آئیں گے ہم۔ ہاں آپ اللہ کے گھر میں دیجئے، انشاءاللہ بیماریاں یوں دفع ہو جائیں گی۔ میرے نبی نے فرمایا تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ بیماریوں کو ہٹاتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے، گھر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ہاں وقرض عند اللہ حسنا، اللہ کو بہترین قرض عطا کرو، عطا دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھا چڑھا کے دے گا انشاءاللہ۔ ہاں اور بھائی ہمت کریں، 5000 والا کوئی نہیں ہے؟ اچھا سارے بیچارے غریب بچے ہیں، سارے مالدار ہو گئے ماشاءاللہ۔ اچھا چلو غریبوں کی طرف میں اپنے برابر والوں میں آ جاتا ہوں۔ اچھا اب 1000 والے کھڑے ہو جائیں بھائی، 1000 تو سارے ہی میرا خیال ہے لکھوا دیں۔ 1000 والے بھائی کون ہیں؟ کھڑے ہو جائیں بھائی، 1000 روپے ماشاءاللہ۔ تبریز بھائی ماشاءاللہ 1000 روپے ماشاءاللہ، تبریز بھائی 1000 روپے۔ اور بھائی جلدی جلدی لکھوا دیں بھائی، جلدی جلدی لکھوا دیں، پھر میں دعا کر رہا ہوں بھائی، مجھے بہت جلدی ہے، جلدی جلدی لکھوا دیں، ہمت کریں بھائی۔ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں بھائی محمد مشیر بھائی ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، جزاک اللہ۔ دیکھو اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی محمد سہیل نقد 1000 روپے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اور بھائی بتائیں، جلدی سے بتائیں، جلدی سے بتائیں۔ اور ہمارے کوئی بھائی جلدی جلدی لکھوا دیں 1000 روپے۔ دیکھو اول بہت زیادہ میں کہتا نہیں ہوں، کیونکہ بہت زیادہ خوش آمد کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، اللہ کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اچھا بھائی، اچھا ماشاءاللہ اسحاق بھائی کہاں ہے بھائی؟ اچھا ماشاءاللہ اسحاق بھائی کہاں ہیں؟ کھڑے ہو جائیں ذرا بھائی، لکھوائیں اسحاق بھائی۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بتایا اسحاق کچھ ایسے ہیں جن کا نام لینا پڑتا ہے ماشاءاللہ۔ چلو بھائی نام لے لیا۔ اسحاق بھائی کتنا لکھوایا جائے؟ 1000 ماشاءاللہ۔ ایک ہی انگلی، آپ کے ہاتھ میں اللہ نے 5 انگلیاں عطا فرمائی ہیں، آپ نے ایک اٹھائی، 4 کو دبا لیا آپ نے ماشاءاللہ۔ چلو 1000 روپے بھائی محمد اسحاق صاحب، اللہ قبول فرمایا۔ میں سمجھتا تھا نام لیا ہے تو 5 اٹھے گی، لیکن وہ بیچاری وہ دبک گئی، وہ ڈر گئی، ایک ہی پہ آ گئی۔ چلیے شہادت والی انگلی اٹھی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور بھائی ہمارے کوئی اور بھائی، اور ادھر سے نام بہت کم آئے ہیں، اور بھائی ہمارے بیٹھے ہیں 1000 روپے، بہت معمولی رقم ہے۔
نبی احمد بھائی ہمارے چچا نے دیکھو 1000 روپے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ بے حد قبول فرمائے، اللہ جان میں مال میں خوب خوب برکت نصیب فرمائے۔ اور بھائی بتائیں بھائی داؤد بھائی 1000 روپے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ جان و مال میں سلامتی نصیب فرمائے، اللہ صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ چلو اچھا بھائی 1000 اور جلدی سے میں 2 بار اور اعلان کروں گا، جن کو لکھوانا ہو لکھوا دو بھائی جلدی سے۔ اور بھائی ہاں اور بھائی کون ہے 1000 والا؟ جلدی بتاؤ بھائی جلدی بتاؤ۔ ہمارے امان اللہ بھائی کون ہے بھائی؟ امان اللہ بھائی، ارے امان اللہ آپ تو امانت دار ماشاءاللہ، آپ کی بھی 4 نیچے دب گئی ہیں مجھے دکھائی دیا ہے، ایک ہی اٹھی، چلو وہ کام کر رہی ہے ایک بہرحال ویسی سے کام چلا لوں گا۔ 1000 روپے بھائی امان اللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ بے حد قبول فرمائے، اللہ جان و مال میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں۔ اور بھائی ہمارے نام بتائیں بھائی جی؟ شہادت علی ماشاءاللہ، دیکھو شہادت علی بھائی نے شہادت کی انگلی اٹھائی ہے ماشاءاللہ، 1000 روپے اللہ بے حد قبول فرمائے، اللہ بے حد قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جان و مال میں برکت نصیب فرمائے، اللہ صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور بھائی کوئی ہے؟ ہیں تو بہت سارے لوگ۔ اور بھائی کوئی ہے جو انگلی اٹھائے اس بھرے مجمع میں؟ کون ہے بھائی؟ اور 1000 والا؟ اور بھائی کوئی نہیں ہے؟ اچھا 500 والے تو سارے ہیں، 500 تو سارے دے سکتے ہیں، 500 تو دے سکتے ہو، پتہ نہیں منہ میں زبان ہے کہ نہیں ہے، گھر سے بیوی سے پیٹ کے تو نہیں آئے یہ بات۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ سارے لوگ تعاون کریں گے، انشاءاللہ سارے لوگ انشاءاللہ تعاون کریں گے، سارے لوگ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج یہاں پورے طور پر نام بہت ایسے ہیں ہماری جانکاری کے مطابق جو نام لکھوانا پسند نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں چپکے سے دیتے ہیں، لیکن ایک عوامی چندہ ہوتا ہے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھی ثابت ہے، کوئی ناجائز عمل نہیں ہے، یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے مخفی طور سے کہا جاتا ہے، کمی ایسا ہوتا ہے عوامی طور سے کہا جاتا ہے، لہذا آپ نے میری بات کی لاد رکھ لی، آپ کے لیے میں دل سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے۔ اب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اور ایک مرتبہ استغفار پڑھ لیجئے، پھر دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، کریم اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب خطا کار ہیں، گناہگار ہیں، بد کردار ہیں، اللہ بس تیرے کرم کے امیدوار ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے دین سے سچی محبت نصیب فرما دیجئے، نبی کی سنتوں سے سچا پیار نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ غفور رحیم اللہ، جتنے حاضرین یہاں حاضر ہیں، جنہوں نے تعاون کیا ہے اللہ تیرے گھر کے لیے، انہوں نے جو کچھ بھی پیش کیا، نام لکھوایا، اللہ دینے کا ارادہ کیا، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ جن بھائیوں کے دل میں ارادہ ہے کسی مجبوری کے تحت اظہار نہیں کر پائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجئے، ان کے اندر بھی جذبہ پیدا فرما دیجئے۔ اے غفور رحیم اللہ، اے کریم اللہ، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ جن حضرات نے جو کچھ بھی پیش کیا، اے اللہ غفور رحیم اللہ، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، سب کے جان میں مال میں اللہ برکت نصیب فرما دیجئے، سب کے کاروبار میں برکت نصیب فرما دیجئے، اللہ سب کو نیک صالح بنا لیجئے، سب کی اولادوں کو نیک بنا لیجئے، اللہ ہم سب کے گھر والوں کو نیک اور صالح بنا لیجئے۔ اللہ رمضان آ رہا ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے غفور رحیم اللہ، ہم سب کو تمام گناہوں سے بچنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ جتنے اعمال بد ہیں، سیئات ہیں، ان کو حسنات سے تبدیل فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے ہمارے بھائی بیمار ہیں، اس جلسے کی برکت سے ہم تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جتنے تیرے بندے مقروض ہیں، قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ غیب سے انتظام فرما دیجئے، ان کا قرضہ ادا ہو جائے۔ اے غفور رحیم اللہ، جتنے بھائی
پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اللہ اجڑوں کو بسا دیجئے بچھڑوں کو ملا دیجئے اے غفور رحیم اللہ بہت سے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یہ لکھا جن کا ہم پر حق ہے سب کی جائز حاجتوں کو تمناؤں کو مرادوں کو پورا فرما دیجئے اللہ ہماری وہ بہنیں جو شادیوں کے لائق ہو چکی ہیں ان کے رشتوں کو نیک مومن گھرانوں سے منسوب فرما دیجئے اللہ جو ہماری بہنیں شادی شدہ ہیں ان کو سسرال کی خوشیاں نصیب فرما دیجئے اے کریم اللہ ہم سب کو صحابہ کرام سے سچی الفت نصیب فرما دیجئے نبی پاک احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے ہماری بہنوں کو سنت کے مطابق اپنے گھروں میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے آنے والے تمام بلاؤں سے مصیبتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما لیجئے امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے سارے عالم کے مسلمانوں کے جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما لیجئے مساجد کی مدارس کی خانقاہوں کی مراکز کی اللہ علماء دین کی داعیوں کی سب کی حفاظت فرما لیجئے اللہ ہم سب نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے جو نہ مانگ سکے دلوں میں ہے فضل و کرم سے اپنے وہ بھی عطا فرما دیجئے ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے دلوں کے قریب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل میں قبول و منظور فرما لیجئے اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ونور عرشہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ